الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون الا منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمانوں کا اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، اور جس روز روح حضرت جبرائیل اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر دے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ کے تیسرے سال کے آخری حصے میں ہیں۔ تقریباً ابھی تک اللہ تعالیٰ نے 20 سورے نازل فرمائے ہیں۔ شروع کے سوروں میں بڑی مختصر باتیں ہوئیں اور مختصر کلام نازل کیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ تیسرے سال میں جو سورے نازل ہوئے ہیں ان کی مقدار، ان کی وسعت ذرا زیادہ ہے، آیتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مثلا سورہ رحمان ہم نے دیکھا کہ 78 آیتیں ہیں، ایک بڑی مقدار میں قرآن نازل ہو چکا ہے۔ 20 سورے، 21واں سورہ ہے۔ یہ سورہ نبا ہے، جسے عام طور پر بر صغیر کے مسلمان اما پارا کہتے ہیں، 30واں پارا بھی کہتے ہیں اور سورہ بھی۔ اما یتساءلون کے نام سے یہ سورہ ہمارے درمیان مشہور ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قیامت کو موضوع بنایا ہے کہ قیامت ہوگی، اور قیامت کے بارے میں لوگ چمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کا دولت خان، آپ کا گھر، اس کے بازو چچا ابو لہب کا گھر ہے، دوسرے سرداروں کے گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ممکن ہے کہ حضرت خدیجہ کو اور بچوں کو قرآن سناتے ہیں، تو کچھ سن گن ان کے کانوں میں پڑ گئی، اور وہ تعجب کریں کہ کیا باتیں ہو رہی ان کے گھر کے اندر۔ قیامت آئے گی، زمین ہلا ڈالی جائے گی، اندر کے پورے بوجھ پھینک دے گی، ایک زوردار دھماکہ، ایک خطرناک بات، تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اس دن انسان یا تو جنت میں ہوں گے، انعاموں میں ہوں گے، اللہ کے باغات میں، یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں۔ لوگ کھل کے کسی سے پوچھتے نہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب داب اتنا ہے، معاشرے میں ایک اثر و رسوخ ہے۔ اب عمر کے 40ویں سال میں ہیں، تجارت جوانی سے جو شروع کی تو اس کے اثرات اب دکھ کے آ رہے ہیں لوگوں میں، کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ 43 ہو رہے اب عمر آپ کی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت وغیرہ چھوڑ دی ہے اور بس گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ملنے ملانے آ جاتا ہے، اس سے تھوڑی، اور یہ سب ملنے والے ہیں۔ ظاہر ہے مکے کی آبادی چند ہزار پر مشتمل ہے، ان میں سے خاص لوگ ہیں جو ابھی تک ایمان لائے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی اس کے اثرات سے حضرت ابو بکر صدیق نے، پھر ان کے ذریعے اور کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔
کتنی تعداد ہے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے لوگوں کو. اور جو عقیدوں میں فرق آیا ہے وہ بالکل خاموش طریقے سے، کوئی بات ایسی ظاہر ہو کے دنیا والوں کے سامنے نہیں آ رہی کہ وہ چوکنا ہو جائے کہ بھائی کوئی نیا سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے آپس میں کبھی کبھی بات چیت ہو جاتی. اب ظاہر ہے یہ سب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. ان کے گھر میں ان کی والدہ ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے. والد صاحب ہیں ابو قحافہ، ایمان نہیں لائے. تو یہ تمام چیزیں اثر کر رہی ہیں نا. پھر اچھا جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ان کے گھر والوں کو اپنے گھروں میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے. ہمارے بچے آج کل سارے نوجوان ہیں جو ایمان لائے ہیں، لیکن جاتے آتے نہیں ہیں. وہ پرانی جو صحبتیں دوست ہیں اب ان سے ملنا ملانا بھی کم ہو گیا ہے. اکیلے میں رہتے ہیں، کچھ بڑبڑا لیتے رہتے ہیں. ان کے لحاظ میں قرآن کی جو صحابہ کرام تلاوت کر کے یاد کرنے، تلفظ کا صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خیال میں بڑبڑا لیتے ہیں اور کٹ گئے ہیں، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. سوسائٹی کی جو دلچسپیاں پہلے تھیں اب ان میں پہلے سے بھی حصہ کم لیتے تھے، اب تو اور بالکل ہی ختم ہو گئی. یہ گفتگو چل رہی ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو جملے بول کر چھوڑا ہے کہ کل سیعلمون ثم کل سیعلمون، ان قریب معلوم ہو جاؤ گے، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. اچھی بڑی مزے کی بات ہے. ایک ضمناً بات سن لیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین ماننے پر تیار نہیں، بلکہ اس نے ختم کے معنی، ختم النبیین کے معنی یہ لیے کہ یہ وہ رسول ہیں جو اپنے سے پہلے آنے والوں کو، اپنے بعد آنے والوں کو سٹیمپ لگا کر، ٹھپا لگا کر بھیجیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، لیکن اب وہ رسالت خاتم النبیین کی حیثیت سے، آخری نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنے بعد آنے والوں کو سٹیمپ لگانے والوں کی حیثیت سے. اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خنث سوا ہے کہ اعلان کر دیا اس نے. پہلے تو کہنے لگا کہ میں اچھا خاصا عالم تھا مسلمانوں کا، مستشرقین کا، بڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے رقیق حملے کرتے تھے ان کا جواب دیتا تھا. لیکن بک گیا. ہر ایک انسان کی قیمت ہوتی ہے، بک جاتا ہے، بک گیا. اب بڑے کم سکوں کے عوض بکا ہے. بک گیا. جب بک گیا تو پہلے اعلان کیا کہ میں مریم ہوں، دوسرا اعلان میں عیسیٰ ہوں، تیسرا اعلان میں محمد ہوں، چوتھا اعلان کیا احمد ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو نبی بنا ہے وہ میں ہوں، اور تمہارے قرآن میں میرا ذکر ہے. اس نے سورہ صف کا حوالہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے نسمہ احمد، دیکھو میرا نام ذکر ہے. یہ سورہ رحمان میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو. اس نے صاف صاف کہہ دیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی ہے اور مجھ پر احمد پر البیان نازل کیا. میری کتاب کا نام البیان ہے. اور اس سورے کی ابتدائی آیتوں سے اس نے دلیل لے کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جیسے ہی میں اپنی رسالت کا اعلان کروں گا لوگوں میں چمی گوئیاں ہو جائیں گی، یا قسم کے ہیجان، پریشانیاں برپا ہو جائیں گی. اور پھر جو مجھ کو ماننے والے ہیں وہ اصلی مسلمان ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ ناچنے والیوں کی، بازاری عورتوں کی اولاد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دوزخی ہے. وہ اتنے فحش کلمات اس جاہل نے استعمال کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا آپ کے سامنے. اب چند باتیں بڑی مشکل میں نے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں اس کے بارے میں ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں. تو نبی تو بڑے دور کی بات ہے، نبی کے غلاموں کا غلام ہے. اور اللہ تیرے ماں باپ نے بڑا سوچ کر نام رکھا تھا، غلام احمد، احمد کا غلام ہے تو. اب تو مر گیا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا جواب دے رہا، لیکن اس کے چیلے چاٹے باقی ہیں. آج بھی یہ غیر مسلموں میں تبلیغ نہیں کرتے. یہ مسلمان نوجوانوں کو جو بے روزگار رہتے ہیں، جو پریشان حال رہتے ہیں، یہ ان کو مال دے کر اسلام میں داخل کریں. غیر مسلموں میں نہیں کریں گے. اگر تم اسلام کے ماننے والے ہو، تمہارا اسلام صحیح ہے، تو یہ چیز غیر مسلموں میں پھیلاؤ نا. جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں مزید تبلیغ کیا ہے؟ ان کو سارا ڈر مسلمانوں سے ہے، دوسروں سے نہیں ہے.
انگریزی کی حکومت کی چھتر چھایا میں آزادی سے پہلے تک ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی رہی. تو یہ ایسے بد نصیب، اور یہ قوم ہے باقاعدہ. میرے اپنے شہر ہے ہندوستان کے حیدرآباد میں، دیہات کے علاقوں نے انہوں نے بے شمار بے روزگار مسلمانوں کو پیسہ دے کر، اپنی بیٹیوں کو دے کر، یہ بکتے ہیں کمینے کم ظرف، اپنی عورتوں کو حوالے کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو مسلمان کر لیا انہوں نے، اپنے دین پر لا لیا، قادیانی بنا لیا. اس کا توڑ کرنا ہوگا آپ کو اور مجھے، اپنی نئی آنے والی جنریشن کو، جن کی زیادہ بڑی تعداد انگریزی میڈیموں کے فارغ ہے. اور انگریزی میڈیموں میں جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ان کا وہاں ذہن خراب کرنے والے اساتذہ کچھ کم نہیں ہوتے. اس کے اوپر نکلنے کے بعد بے روزگاری کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دوزخ خرید لیں. اس سے بچیے. چلیے یہاں سے موضوع شروع بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا آیت نمبر 6 سے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ایوری فیکلٹی آف لائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. زمین، جیولوجی کے بارے میں بات کرو، ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں بات کرو. آپ اور ہم آج کل ان تمام چیزوں میں نہیں. بہت ہو گیا تو ذرا سا ڈاکٹر بن گئے، اناٹومی سیکھ لی، انسانی جسم کی معلومات. اس میں بھی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹوں کھسوٹوں. ہزاروں میں ایک نکلتا ہے جو خدمت خلق کرتا ہے. انجینئر بن گیا. اب انجینئر کی پوری تعلیم سلیبس اٹھا کر دیکھ لیجئے، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ رسول کا ذکر ہے. گچی مٹی اور میجرمنٹس کی بات کے علاوہ کچھ نہیں، ڈیزائننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو. مینجمنٹ، MBA کیجئے، BBA کیجئے، کمپیوٹر سائنسز کرا لیجئے بچوں کو. یہ جو دنیا میں کمانے والے پروفیشنز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جس میں دین اسلام کی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی. اور ان کے پیکیجز اتنے اچھے ہیں کہ آدمی کے سامنے وہ پیکیج ایک بار مل جائے تب وہ بینک کی نوکری ملی، سود کے اندر زندگی بسر ہو رہی ہے. انشورنس کی نوکری ملی، کیسی نوکری ہے پتہ ہے آپ. اب یہ وہاں پر جا کر اپنے رہے سہے بچے کچھ دین کو بھی ضائع کر لیتے ہیں. عبادات تو پہلے چھوٹ جاتی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے کہ 2 نمازیں تو کم سے کم آفس آورز کے اندر آتی ہیں، ظہر اور عصر، اور اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں. خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارے جوڑے بنایا ہے. رات کو تمہارے نیند کا سبب بنایا اور دن میں تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا. معاش کا وقت ہے اس میں. اور 7 آسمان تمہارے اوپر قائم کیے ہیں. اور پھر آسمان کو، پہلے آسمان کو ڈھنڈار نہیں بنایا. وجعلنا سراجا وہاجا، ایک چمکدار باخبر روشن چراغ، گرم چراغ رکھا ہے وہاں پر. پھر آسمان سے لگاتار بارش کے ذریعے بارش برسائی ہے تمہارے لیے، تاکہ اس بارش کے ذریعے اناج، غلے، ترکاریاں، گھنے باغات تمہارے سامنے آئیں. یہ تمام کام ہم نے انسانوں کی ضرورتوں کے حساب سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں صرف کھلائیں پلائیں، دنیا میں مزے کی زندگی بسر کر کے مر جانے دیں. ہوئی کوئی حساب کتاب نہ ہو کہ اچھے کام کون کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے. اللہ فرمایا ایسا نہیں ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک فیصلے کا دن مقرر ہے. اور یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ جس دن سور یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا. اسرافیل علیہ السلام جن کو تخلیق کرنے کے بعد سے ایک انسٹرومنٹ دے کر، ایک نفخ دے کر، ایک باجا دے کر بٹھایا گیا ہے. وہ ایک اپنا گھٹنا زمین پر بچھائے، دوسرے گھٹنے پر اپنا سر ٹیکے ہوئے، نظریں عرش پر گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور منہ ان کا اس باجے کے سامنے. کروڑوں سال گزر گئے، ابھی اللہ نے قیامت کا حکم نہیں دیا. لیکن جب حکم دے گا وہ سور پھونک دیں گے، اور پھر پوری انسانیت، تیسرا سور، تمام دنیا کے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے ہیں، زمین سے اٹھ کر کھڑے رہ جائیں گے. فرشتے فوری روحیں لائے کے جوڑ دیں گے. یہ اللہ کے دربار میں حمد و ثنا کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا.
آسمان دروازے دروازے بنے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے حتیٰ کہ وہ باریک ریت کی طرح ہو جائیں گے، ہواؤں میں اڑتے رہیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم جس کو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے، وہ گھات لگا کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ للطاغین مآبا، اللہ کے نافرمانوں کا، اور وہ اس میں مدتوں لابسین فیہا احقابا، مدتوں پڑے۔ ارے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ آگ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھیے کتنی تپش جلن برداشت کر سکتے ہیں، مدتوں کا تو سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس گرمی میں ان کا حال یہ ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک کی کوئی چیز ان کے پاس ہوگی کھانے یا پینے کے لیے، نہ کسی چیز کا مزہ آئے گا، سوائے کیا دیا جائے گا؟ حمیما و غساقا، زخموں کا دھون اور پیپ انہیں کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ ان کا بھرپور کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں کسی حساب کی توقع، آگ بن کر کے اندھا دھند زندگی بسر کر رہے تھے، حرام حلال کسی چیز کا ٹھکانہ نہیں تھا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ بائی ہک اینڈ کروک اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے میں، اچھے کھانے، اچھے مزے، دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اطراف میں نشانیاں بہت تھیں، بولنے والے بہت تھے، لیکن وہ جھٹلا رہے تھے۔ اور کیا سمجھا تھا کہ تمہارا حساب کتاب میں نہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ایک ایک چیز ریکارڈڈ موجود تھی۔ زمین آپ کی اور میرے ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی، ہوا میں آپ کی اور میری آڈیو ریکارڈ ہو رہی، اور قیامت کے دن اس کا دفتر بنا کر، اس کا ریکارڈ بنا کر، رجسٹر ہمارے گلوں میں لٹکا کر کہا جائے گا اقرا کتابک، اور ہم حیران رہ جائیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات میں نے جو نیکی کی ہے اس میں درج ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو میں نے تاریکی اندھیرے میں، جنگل میں، ویرانے میں، تنہائی میں کیا، وہ بھی یہاں پر درج ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب یہاں سوائے عذاب کے کسی چیز کا اور اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی۔ تم اللہ میں دنیا کی نہیں سنتے تھے، اللہ کے بندوں کی نیکی کی طرف بات نہیں سنتے تھے، آج تمہاری کوئی سننے والا نہیں۔ اس کے بعد ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے کامیاب ترین مقام پر ہو گئے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، قسم قسم کے پھل پھلاری، وہ قوائبن اترابا، نوخیز ہمسن لڑکیاں، ان کے زوج جوڑے بنا دی جائیں گے، بیویاں بھی، بیویوں کو بھی نوجوان۔ ایک بوڑھی خاتون آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کلمہ پڑھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بڑی بھی کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی بھی پریشان ہو گئیں، اپنے منہ پر یعنی یہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی، ہائے میری قسمت، کیا فائدہ ہوا اسلام لانے کا، میں جنت میں نہیں جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلایا، وہ جانے لگی، بلا کر کہا کہ ہر بوڑھی عورت کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جوان کر دے گا۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس دی، خوشی ہو گئی انہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، مومنین کی شان جنت میں یہ ہوگی کہ وہ لغو اور جھوٹی باتیں نہیں سنیں گے۔ احتیاط کیجیے، بے شمار لوگ ابھی بھی عادت کو چھوڑ نہیں پاتے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کہنے سے باز نہیں آئے، غیبت چغلی سے باز نہیں آئے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ جزاء من ربک عطاء حساب۔ اب وہ آیتیں آ رہی ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ قطابا۔ قیامت میں اللہ کا جلال وہ ہوگا کہ ہر چیز قیامت میں زمین و آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں اس کے سامنے کھڑے رہیں گے، اور کسی کی ہمت نہیں ہو سکے، ہمت نہیں ہو سکے کسی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون
الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے مسئلوں کے علاوہ ایک چھوٹے ضمن میں بھی ایک چھوٹے مسئلے پر گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو ہے شفاعت. بڑے موضوع 3: توحید، رسالت، آخرت. اس میں بھی زیادہ زور مکی صورتوں میں توحید آخرت کا دیا گیا. رسالت تو آٹومیٹیکلی تو مانی، جب اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے بارے میں بتا کون رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بتا رہے ہیں، رسول بتا رہے ہیں. آخرت کے بارے میں کون بتا رہے ہیں؟ رسول بتا رہے ہیں. اللہ کی کتاب یہ قرآن ہے، کون بتا رہے ہیں؟ رسول بتا رہے تھے. رسول پر تو آٹومیٹیکلی ایمان آ ہی جائے گا. لوگ ماننے بھی تیار تھے مکے والے، لیکن نہیں ماننا چاہتے تھے آخرت کو. اللہ کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے، آخرت نہیں. دوبارہ مرنے کے بعد اٹھ کر اپنے گناہوں کا حساب کتاب دیں گے، زندگی کے اعمال کا جواب دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور زندگی کے پیٹرن کو، طریقہ کار کو بدلنا بھی نہیں چاہتے تھے. جو ڈھب اپنا لیا تھا اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں. ہر نبی نے آ کر شفاعت کی بات کی ہے. بے شمار لوگ شفاعت کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل اگر صرف شہید شفاعت کریں گے تو میری امت میں تو بڑے کم شہید ہوں گے. فرمایا کہ نہیں، صرف میدان میں اللہ رسول کے اسلام کی خاطر جنگ کرنے والا ہی شہید نہیں، بلکہ اسلام کی خدمت کرنے والا ہر شخص جو قلم سے کر رہا ہے وہ بھی شہید کا درجہ. جو بیماری طاعون سے مر جائے، کینسر سے مر جائے، جو حادثے سے مر جائے، کسی پہاڑی سے اچانک ناگہانی حادثے پھسل جائے، گر کر مر جائے، سمندر میں ڈوب کر مر جائے، کہیں آگ لگی ہو جل کر مر جائے، دانستہ نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اچانک، تو وہ سب سارے شہید ہیں. پھر ان کے علاوہ جو آپ کی امت کے صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سب شفاعت کریں. آپ کی امت کے جو قرآن کے حافظ ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کریں. شفاعت کا ایک طریقہ ہوگا. اللہ فرما رہا ہے شفاعت جو نیک انسان ہوگا اس کو صرف ایک خاص آدمی کے بارے میں اجازت دی جائے گی. لمن اذن لہ الرحمن وقال صواب. اور اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خاندان میں کوئی حافظ ہو، بڑا متقی پرہیزگار ہو، اور اگر وہ دور سے دیکھ لے کہ میرے بائیں ہاتھ میں رجسٹر دیا گیا تو اسے پیغام کیا پہنچے گا کہ نہیں، میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اس نے زندگی میں صحیح کام نہیں کیا ہے. ہاتھوں میں دیے گئے ہوئے رجسٹر بتا دیں گے کہ انسان جنتی ہے، دوزخی ہے. پھر وہ اللہ کا سامنے کھڑے رہ کر سفارش کرنا کوئی معمولی بچوں کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس دن ہر نبی کی زبان سے نکلے گا نفسی نفسی. اس لیے کہ آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. قیامت میں ایک سوال کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج کون کون بادشاہ ہے؟ بھائی ذرا سامنے آؤ، ذرا معلوم تو کریں زمین پر کس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للہ واحد القہار. صرف 3 جملوں پہ غور کیجئے. للہ واحد القہار، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ اس دن کیسا ہے؟ قہار، رحمان، رحیم، ستار، غفار کی بات نہیں کی گئی ہے، قہار فرمایا گیا ہے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھرپور موقع دیا، طریقے سے ان کو پیغمبروں کے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کر، بے شمار کتابیں نازل کر کے، کائنات میں نشانیاں بتا کر، ایک ایک طریقے سے ان کو خدائی کی طرف، وحدانیت کی طرف بلایا. لیکن لوگ شرک میں ڈوبے تھے. تھوڑے سے علم کی بنیاد پر انسان خدا کا انکار کر دے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہر کوئی، تمام گنہگار مل کر ایک جتھا بنا لے قیامت کے دن. بخاری شریف کے حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اور پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں.
آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد جہنم میں جائے، دوزخ میں جائے؟ اللہ سے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے ہماری۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آج اللہ جتنا غضبناک ہے پہلے کبھی نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام ہو سکتا ہے تم جا کر ٹرائی کرو، کوشش کرو کہ حضرت نوح علیہ السلام کر دیں۔ نوح علیہ السلام کر دیں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ میں اس کے سامنے تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، تم اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، نفسی نفسی، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، وہ اللہ کے کلیم اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، اللہ نے خاص ڈھنگ سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی کام تمہارا کر سکتا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں ٹھہرو، میں آج شفاعت کرنے کا حقدار قرار دیا گیا ہوں، آج مجھے مقام محمود ملا ہے، میں اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ لیکن اس کے لیے آپ میدان میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، بڑی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا سنتا رہے گا، پھر فرمائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے، اتنے آدمیوں کو لے جائیے۔ ساروں کی شفاعت نہیں ہوگی، وقت لگے گا، اس کے بعد میں شفاعت ہوگی، ساروں کی نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتنی دیر کے بعد ہوگی، اتنی حمد و ثنا کے بعد ہوگی، اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ 70,000 جنت میں لے جائیے۔ ارے اس زمانے میں 150-60 کروڑ مسلمان زندہ ہیں، اس 14ویں صدی میں عربی کے اعتبار سے، 21ویں صدی انگلش کے اعتبار سے۔ اب نمارا میں 70,000 کو میں بڑھا کر 70 لاکھ کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اندازہ لگائیے کتنے سجدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے پڑیں گے، جس کے بعد جا کر ہمارا نمبر آج 14ویں صدی میں ہم مسلمانوں کا نمبر آئے گا۔ صرف یہ بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث، بہت طویل حدیث کا میں نے مختصر اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ شفاعت ہوگی، اور ہم نے تو ہر کسی کو، ہر محلے کے پیر ولی کو، بادشاہ، اپنے میاں صاحب کو، بابا صاحب کو ہم نے شفیع بنا رکھا ہے، یہ لے جائیں گے، وہ لے جائیں گے، اور دن رات ان کی خدمتیں کرنے کے پر ہم تلے ہوئے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے، ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، ہم نے تم کو عذاب، اب جس کا دن جی چاہے وہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے اس عذاب سے جو قریب آ گیا ہے۔ اس روز انسان سب کچھ دیکھ لے گا جو دنیا میں اپنی کمائی کر کے بھیجا ہے، اور کافر، اللہ کے نافرمان، نہ ماننے والے پکار اٹھیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میرا حساب کتاب نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرنا سیکھیے، میں اور آپ دونوں اللہ سے ڈرے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کریں، کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر گھاس کا تن کا ہوتا، جلا دیا جاتا، حساب کتاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں